دوستی قائم رکھنے کے راز: کبھی بھی کسی سے بلا وجہ سوال مت کریں۔ مثلا تم نے شادی کیوں نہیں کی، بچے کیوں نہیں ہو رہے، وغیرہ۔ آپ کے یہ سوال کسی کے لیے تکلیف دہ بن سکتے ہیں۔ اگر کسی کو کوئی بات سمجھانی ہے تو اسے الگ کر کے سمجھائیں، اور اگر اس کی تعریف کرنی ہے تو بڑی محفل میں کریں۔ اگر آپ دو دوست گھومنے نکلے ہیں اور پہلی بار آپ کا دوست کرایہ ادا کرتا ہے تو کوشش کریں اس کے منع کرنے کے باوجود بھی آپ اگلی بار کرایہ ادا کریں۔ کسی سے ادھار لی ہوئی رقم اس کے یاد دلانے سے پہلے ادا کر لیں۔ یہ آپ کے کردار کی پختگی دکھاتا ہے۔ اگر کوئی بات کر رہا ہے تو اس کی بات نہ کاٹیں، پہلے اسے اپنی بات پوری کر لینے دیں۔ یہ بیٹیاں اپنے بابا کا مان ہوتی ہیں، اپنے بابا کا دستار ہوتی ہیں۔ اے اللہ سب بیٹیوں کی حفاظت فرمانا، آمین ثم آمین۔ آپ بہت پارسا ہیں تو کسی گناہ گار کو نیچا دکھانے کی کوشش مت کریں۔ ہو سکتا ہے یہ اس کا آخری گناہ ہو اور آپ کی آخری نیکی ہو۔ صبح کی خاموش اور پرسکون روشنی کا مالک میرا اللہ آپ کو تمام مشکلات، آفات اور شیطان کے شر اور ظالم کے ظلم سے محفوظ رکھے اور رزق میں برکت عطا فرمائے، آمین۔ زمانے سے بے خوف ہونے کے لیے خدا کا خوف دل میں رکھنا پڑتا ہے۔ کھلتا نہیں یہ بید حقیقت کیا ہے، انسان کو انسان سے عداوت کیا ہے۔ گونگے بہروں میں رہا جیسے کوئی نابینا، زندگی تیرے بنا ایسے گزاری ہم نے۔ کبھی کبھی خاموش رہنا بہتر ہوتا ہے، ورنہ اس زمانے کے لوگ برا بننے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ یادداشت کا کمزور ہونا اتنی بھی بری بات نہیں۔ بے چین رہتے ہیں وہ لوگ جنہیں ہر بات یاد رہتی ہے۔ اداسی گہرے ہونے لگے تو من پسند چیزوں سے سب سے پہلے دل اٹھتا ہے۔ کچھ درد، کچھ لوگ اور کچھ وعدے ایسے بھی ہوتے ہیں جو انسان کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیتے ہیں۔ اگر کسی کے منہ پر بات کرنے کی ہمت نہیں تو ان کی غیر موجودگی میں بھی مت کہو۔ خلوص کے رشتے بوجھ نہیں لگتے، یہ بڑی آسانی سے سنبھل جاتے ہیں، اور مطلبی رشتے اتنے وزنی ہوتے ہیں کہ انہیں سنبھالتے سنبھالتے ہم خود ان کے نیچے دب سے رہ جاتے ہیں۔ زمین پر سب سے خوبصورت جگہ تمہارے دل کا مرکز ہے، جہاں سے زندگی شروع ہوتی ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان۔ سارے خواب پورے نہیں ہوتے، اور جب پتہ چل جائے کہ کوئی خواب پورا نہیں ہو سکتا تو اس کا پیچھا چھوڑ دینا چاہیے۔ یہ زندگی میں سکون کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے۔ جینے والوں کی قدر کیجیے، مرنے والے اپنی تعریف نہیں سن سکتے۔ ہو سکتا ہے دنیا میں منافقت بازی لے جائے، مگر آخرت سچے لوگوں کی کامیابی کا دن ہوتا ہے۔ کہہ دو میرے ان بندوں سے جنہیں میں دور لگتا ہوں، میں قریب ہی ہوں اور پکارنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں۔ بے شک جو رات کی سیاہی سے گزرتا ہے، دن کا اجالا بھی انہیں ہی ملتا ہے، کسی کو ہدایت کی صورت میں اور کسی کو انعام کی صورت میں۔ انسان کا سب سے اچھا دوست اس کا ضمیر ہے، جو اچھی بات پر شاباش اور بری بات پر ملامت کرتا ہے، اور جب اللہ تھام لیتا ہے تو کوئی گرا نہیں سکتا۔ بے شک وقت بہت ظالم ہے، تجربہ دے کر معصومیت چھین لیتا ہے۔
زندگی کا تقاضا ہے کہ آپ اپنے اندر ایک بہترین تبدیلی پیدا کریں اور دنیا کو دکھا دیں کہ آپ کوئی عام انسان نہیں بلکہ ایک بہترین انسان ہیں۔ جب ہم کچھ برا کرتے ہیں تو دائیں بائیں آگے پیچھے اچھی طرح دیکھ لیتے ہیں، بس اوپر ہی نہیں دیکھتے۔ کوئی مخلصی کے ساتھ آپ کے سامنے جھکا ہوا ہو تو اسے جھکا ہوا ہی سمجھیں، گرا ہوا نہ سمجھیں۔ مکھی جب چائے میں گر جائے تو لوگ چائے پھینک دیتے ہیں، لیکن وہی مکھی اگر دیسی گھی میں گر جائے تو لوگ کبھی بھی اس دیسی گھی کو نہیں پھینکتے۔ لوگ اپنے مفادات کو دیکھ کر اصول اور آداب کا ڈھونگ رچاتے ہیں اور اگلے کی طاقت اور حیثیت دیکھ کر فیصلے کیے جاتے ہیں۔ حقوق اللہ میں معافی شرط ہے اور حقوق العباد میں تلافی ضروری ہے۔ معافی اور تلافی کے بغیر والے کیس کا فیصلہ بروز قیامت ہوگا۔ اپنے کیس کا فیصلہ دنیا ہی میں کروا لیں۔ حشر کا معاملہ بہت نازک ترین معاملہ ہوتا ہے۔ ماں سے کبھی حساب مت کرنا، ورنہ تم پر رزق کے سارے دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ قرآن پاک میں بار بار فرمایا گیا ہے، نا امید نہ ہو، غمگین نہ ہو، کمزور نہ پڑو۔ ہر درد پہن لینا، ہر خواب میں کھو جانا، کیا اپنی طبیعت ہے ہر شخص کا ہو جانا۔ ایک شہر بسا لینا بچھڑے ہوئے لوگوں کا، پھر شب کے جزیروں میں دل تھام کے سو جانا۔ کچھ تشریحات تصویروں میں زیادہ نمایاں نظر آتی ہیں، اس تصویر پر ضرور غور فرمائیے گا۔ مجھے اچھا نہیں لگتا، تمہیں اچھا لگے کوئی۔ کبھی کبھی انسان نہ ٹوٹتا ہے نہ بکھرتا ہے، بس تھک جاتا ہے، کبھی خود سے، کبھی قسمت سے اور کبھی اپنوں سے۔ ہمیشہ مخلص رہیں۔ آپ کی موجودگی وقتی ہو سکتی ہے، مگر کردار اور رویے دائمی اثرات چھوڑ جاتے ہیں۔ بندوق کی غداری زیادہ سے زیادہ چند لوگوں کی جان لے سکتی ہے، مگر قلم کی خیانت پوری قوم کو تباہ کر سکتی ہے۔ دنیا میں ہزاروں خوبصورت لوگ ہو سکتے ہیں، پر ہمارے لیے خوبصورت وہ ہے جو ہمارے چہرے پر مسکراہٹ اور سکون قلب کا باعث بنے۔